وارث پاک اس عظیم الشان محفل منعقد کیا جا رہا ہے اور یہاں پر تمام مذہب کے رہنما موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میرے بولنے سے پہلے مقرر بول رہے تھے کہ پورا اسٹیج ایک منی انڈیا بن چکا ہے الحمدللہ. تو میں ایک ایک کر کے سب کا تعارف کرواتا رہوں تو بہت وقت لگے گا، تو اسی لیے میں ایک چیز کو بار بار دوہرا نہیں رہا ہوں بلکہ میں اپنی پوائنٹ پر آ رہا ہوں، ٹو دا پوائنٹ. دیکھیے 2-3 میسج آپ لوگوں کو دینا ہے. تقریر تو بہت سارے مقرر کر چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ بولتے رہیں گے. 2-3 میسج دینا ہے، پھر ہم لوگوں کو بھی یہاں سے نکل کے کہیں دوسرے پروگرام کے لیے جانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا محفل ہے. سب سے پہلے یہ جاننا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ولی کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے رہتے کہ بھائی ولیوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈائریکٹ آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کسی میڈیا یا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے رہتے ہیں نا. تو قرآن کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو میرا ولی ہے جسے میں اپنا دوست مانتا ہوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا اگر دنیا میں بھی خوف نہیں اور آخرت میں بھی خوف نہیں ہے تو یہ NRC اور CA کو لے کر جو خوف پیدا کیا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں تمام بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب اللہ کے ولی کا بھی خوف نہیں ہے تو ہم جیسے اللہ کے ولی کے ماننے والے کا بھی کوئی خوف ہونا نہیں چاہیے. تو دیکھیے 2-3 بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ ابھی جو حالات ہے ہمارے دیش کا، ہندوستان کا، یہ بہت نازک دور ہے. اس دور میں ہمیں کرنا یہی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. اتحاد یعنی کہ تمام مذہب کے لوگ ہم ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے سٹیج پہ ہندو دھرم کے گرو رہتے ہیں، کرسچن دھرم کے گرو رہتے ہیں، بدھسٹ دھرم کے گرو رہتے ہیں، بہت سارے اور بھی جتنے بھی مذہب ہیں سب گرو رہتے ہیں، جین رہتے ہیں اور بھی بہت سارے رہتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم میں آ چکے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مذہبی اختلافات تو ہم دور کر رہے ہیں، کیا مسلکی اختلافات ہم دور کر سکیں؟ کیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ہے مذہبی اختلافات یعنی کہ ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن، بدھسٹ، جین وغیرہ سب ہم ایک سٹیج پہ ہیں. یہ ہے مذہبی اختلافات جو ہے اس کو ہم کو مٹانا ہے. اور مسلکی چیز جو ہے اسے بھی سب سے پہلے مٹانا ضروری ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، بہت سارے فرقوں سے ہم نسبت رکھتے ہیں. مگر میرا میسج آپ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ شیعہ ہیں، شوق سے شیعہ رہیں، آپ سنی ہیں، شوق سے سنی رہیں، آپ وہابی ہیں، شوق سے رہیے، آپ بریلوی ہیں، شوق سے رہیے، آپ دیوبندی ہیں، شوق سے رہیے، آپ حنفی ہیں، شوق سے رہیے. جو بھی اس فرقے سے آپ نسبت رکھتے ہیں آپ شوق سے رہیے، مگر ذہن میں رکھنا ضروری ہے یہ آپ کی پرائیویٹ انٹرنل چیز ہے. آپ گھر کے اندر فرقہ پرستی کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، مگر گھر کے باہر جب آپ نکلیے گا تو اللہ کے واسطے مسلمان بن کے نکلنا، مسلمان بن کے نکلنا، مسلمان بن کے نکلنا. اور میں تمام مذہب کے جتنے لیڈرز موجود ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، بہت سارے ہیں، بہت سارے ابھی آج تشریف لا نہیں سکے اپنے بیزی شیڈول کے وجہ سے. میں ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دوں گا
کہ دیکھیے آپ کوئی بھی مذہب کا کتاب پڑھیں، ہر مذہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ انسانیت، پیغام انسانیت وہ چیز ہے اگر کسی مذہب میں نہیں ہے تو اسے میں مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اسی لیے انسانیت کے لیے آپ کسی بھی دھرم سے کیوں نہ ہو، یہ بات ذہن میں ڈالنا بہت ضروری ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور انسانیت سے بڑھ کے کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور ابھی اشعار پڑھ رہے تھے ہمارے بہت سارے مقرر بھائی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ یہ گلستہ ہمارا وغیرہ، تو میں اسی کو ایک دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی مجلس ہے، تو میں اسی اشعار کو کسی دوسرے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، اور ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا۔ عرش بری ہماری یہ آسماں ہمارا، ہم سب حسین والے سارا جہاں ہمارا، اور ہندوستان سے الفت تھی شاہ کربلا کو، ہندوستان سے الفت تھی شاہ کربلا کو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تمام حضرات، میں ابھی کچھ دن پہلے ایک چینل پہ ایک اشعار پڑھ رہا تھا، اور اس کو لے کر بہت سارے لوگ بہت قسم کے سوال کرنے لگے۔ حضور شیر خدا علی مرتضی فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے وہاں پر اہل بیت کے خلاف بولنے والے بہت لوگ آ جاتے ہیں۔ تو وہ اب یہ دور وہ دور ہے جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کے دشمن کہنے کے لیے وہ شرم محسوس نہیں کرتے، تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیوں پیچھے کر کے رکھیں گے؟ بولیے نعرہ حیدری۔ تو میں اپنی تقریر، ابھی بابا نور حسن وارسی صاحب بول رہے تھے کہ نعرہ حیدری لگانے کے لیے، تو آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل۔ نعرہ حیدری کے لیے تیار ہیں؟ بالکل۔ دیکھیے بابا نور حسن وارسی صاحب ہمیں بول رہے ہیں کہ وہ اشعار پڑھنے کے لیے، کون سا پڑھنے بول رہے ہیں؟ اچھا وہ خانہ کعبہ کے بارے میں۔ تو حاضرین مجلس، نعرہ کے لیے آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، کیونکہ دیکھیے یا علی کہنا یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ النظر الی وجہ علی ان عبادہ، یعنی کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ذکر علی ان عبادہ، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور حب علی ان عبادہ، یعنی کہ ان کا ذکر دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو لہذا تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری کلیجے کے طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.